نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 تلاوت کی ہے، اور گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت کیا جو یہودیوں کے بڑے بڑے گدی نشین اور بڑے بڑے پیر اور مولوی تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہی جنت کے حقدار ہیں، ہمارے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے پتریلے ہیں، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے، چند دنوں کے لیے ہم جہنم کی آگ میں جائیں گے اور پھر جنت کے وارث ہی وارث ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اگر ایسی ہی بات ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے تو فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو اور اس دنیا کے رولوں سے جھگڑوں سے جان چھڑاؤ اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان سے متمتع ہو جاؤ، نفع اٹھانے والے ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، میرا پیغمبر جی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اپنے کرتوت، اپنے اعمال، اپنے بد عقیدہ، اپنے بد اعمالیاں، اپنی بے ایمانیاں، یہ تمام اپنے حالات سے اعمال سے واقف ہیں، لہٰذا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا میں پہلے ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کی تمنا نہ کرنے کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتی ہیں، وجہ کیا ہے۔ تو وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرص الناس علی حیات، لوگوں میں سے زیادہ زندگی پر حرص کرنے والے، ومن الذین اشرکوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر، کاش کہ وہ عمر پائے، الف سنہ، 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اور 1000 سال عمر بھی اسے اللہ کے عذاب سے دور نہیں لے جائے گی، این یعمرا، بے شک اسے عمر دے بھی دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان چیزوں کو جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ یہ موت کا جو ہم انہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ پھر موت کی تمنا کرو، یہ موت کی تمنا اس لیے نہیں کرتی ہیں کیونکہ یہ دنیا کی زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں، دنیا کی زندگی انہیں بڑی اچھی لگتی ہے، دنیا میں یہ بڑی عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہی ہیں، اور عوام الناس پر ان کے تقدس کا، اقتدار کا جو سکہ بیٹھا ہوا ہے، نظر و نیاز کی مد میں بڑی آمدنی ان کی تجوریوں میں آ جاتی ہے، یہ مفت کے عیش و عشرت کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں، یعنی ایسا المیہ ہے جو آج کے مسلمان میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے آپ سے مخاطب ہوں،
اپنے آپ سے بات کریں تو یقین جانیں اکثریت عوام کی مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں مرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بڑے مزے لے رہے ہیں۔ 4 پیسے دولت جس کے پاس آ جائے، فراوانی آ جائے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو، اس کے چال چلن سے ایسے لگتا ہے جیسے اس بندے کو کبھی موت کی یاد بھی نہیں آئی۔ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیے گا اپنے آپ سے کہ دن میں ہم موت کو کتنی دفعہ یاد کرتے ہیں، کتنی دفعہ مجھے اور آپ کو موت کا خیال آتا ہے۔ ہم نماز میں ہوتے ہیں تب بھی ہمیں دنیا کے خیالات آتے ہیں، ہم حج عمرے کی سعادت کے لیے جائیں تب بھی جناب ہمیں اپنے پیچھے ورثاء کے اور اپنی شہرت کے، اپنے ویوز کے، اپنے آڈینس کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تبھی تو ہم کیمرہ موبائل گھما کے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، کالیں ہو رہی ہوتی ہیں، ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب میں فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں، اب میں فلاں جگہ پر ہوں، یہ سعادت مندیاں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم دنیا کے لالچ میں، دنیا کی زندگی پر حریص ہو چکے ہیں۔ دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے، حالانکہ میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن آج مومن کا سب سے زیادہ دل اسی دنیا کے ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی فراوانی میں، دنیا کے لالچ میں، دنیا کی آؤ بھگت میں وہ لگا ہوا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک دنیا دنیا دنیا۔ اور قرآن جب اس منظر کو بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں کثرت نے، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں جا کر دیکھی، یعنی آخری عمر پہنچ گئی ہے، اس وقت بھی مال جائیداد وراثت ہو رہی ہے۔ یہ سب ایک یہودیت کا ذہن ہے، اور جو کہتے تھے کہ بس دنیا دنیا دنیا، ان کی شہرت اتنی بن گئی، تقدس اتنا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر والا تاجدنہم، البتہ تو پائے گا، دیکھے گا ان یہودیوں کو احرص الناس علی حیات، یہ دنیا کی زندگی پر بڑے ہی حریص ہیں، ومن الذین اشرکوا، اور قرآن کہتا ہے ان سے بھی زیادہ حریص ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، یعنی مکہ کے مشرکین۔ مکہ کے مشرکین کو بھی آخرت کا ڈر نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ آخرت کے عذاب کے، آخرت کے دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے، کیونکہ انہیں ڈر ہی نہیں تھا، وہ آخرت کے قائل ہی نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو تورات انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال عمر دے دی جائے، یعنی اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اتنی دنیا کی حرص ہے، دنیا جینے کا شوق ہے۔ جس طرح آج بعض بندوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کی گفتار میں، ان کی رفتار میں، ان کے بول چال میں، ان کے چال چلن میں بس دنیا ہوتی ہے۔ کبھی وہ اپنے کپڑوں کی سیٹنگ میں ہے، کبھی وہ اپنے بالوں کی سیٹنگ میں ہے، کبھی وہ گاڑیوں کے شوق میں پھر رہی ہیں، کبھی پراپرٹی کے شوق میں پھر رہی ہیں، کبھی دولت جمع کرنے کے شوق میں پھر رہی ہیں۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بس جو دنیا کے متعلق ہے اسی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آخرت کا گویا کہ ان کے دماغ میں کوئی خانہ ہی نہیں ہے کہ جس میں وہ سوچیں کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اور میرے اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے، میرے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، میرے اللہ نے میرے متعلق، میرے اہل و عیال کے متعلق مجھ سے سوال کرنے ہیں، اور پھر سوال ایسے ہونے ہیں۔ اللہ کا قرآن اس کو سورۃ المعارج میں جب بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ،
ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن الارض جميعا ثم ينجیہ کلا انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولی۔ اللہ فرماتے ہیں جب اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا یہ خواہش کرے گا کہ میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے بھائیوں کو، میرے کنبے قبیلے کو اور جو کچھ زمین میں ہے جس کا میں مالک ہوں سب کچھ مجھ سے لے لو، ثم ینجی ہے مجھے آج چھوڑ دو، میں جہنم نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا لظی بے شک وہ شعلے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوی وہ کھال کو ادھیڑنے والی ہے، وہ کھینچنے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی وہ اسے پکارتی ہے جس نے پیٹھ پھیری ہے اور منہ موڑا ہے، وجمع فاوعى جمع کیا اور پھر سمیٹ کر رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میدان معاشر میں اس بندے نے کہنا ہے جن کے لیے آج دنیا کی دوڑیں لگا رہا ہے، مال اکٹھا کرنا ہے، پراپرٹی بنانی ہے، جائیدادیں اور ورثے بنانے ہیں، سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے اس پول کو کھول دیا ہے کہ میدان معاشر میں جب تجھے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا نا پھر تو خواہش کرے گا کہ سب کچھ کو جہنم میں ڈالو اور مجھے خلاصی دے دو۔ اللہ فرمائیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو 1000 سال زندگی کی تڑپ ہے کہ کاش ہمیں 1000 سال مل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں 1000 سال بھی مل جائے نا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر تمہاری خواہش کے مطابق بھی اگر تمہیں عمر دے دی جائے تو پھر بھی تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو۔ بس کوشش یہ کرو کہ جو اعمال کرتے ہو اکیلے میں، تنہائی میں، اجتماعی طور پر لوگوں کے سامنے بند کمرے میں بس یہ نظریہ رکھا کرو، یہ عقیدہ بنایا کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور نہ صرف دیکھ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں، مطلب دیکھتا ہے کیا ہے یعنی پھر اللہ نے اس کی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنے اعمال کو سنواریں، اپنے ذہن کو دین کی طرف لگائیں۔ ہر وقت ایک مومن مسلمان کے ذہن میں دین کی ہلچل ہونی چاہیے، میرے نبی کا دین کس طرح پھلے پھولے گا، میرے نبی کا جھنڈا کس طرح بلند ہوگا، توحید اور سنت کی اشاعت کس طرح ہوگی، اس کا منشا اور مراد اور مطلب اور مقصد یہی ہونا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ایک مسلمان کا یہ شعار ہوتا ہے، وگرنہ دنیا سے کیا ہے، دنیا آنے جانے والی ہے، ضرورت کے مطابق کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اور پچھلی نسلوں کے لیے 7 نسلوں کے لیے جمع کر کے جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جو جمع کر کے جاتا ہے اللہ نے اس سے حساب لینا ہے، حساب کتاب میں دوں اور عیاشیاں اور سیر و تفریحیں اور مزے میرے پچھلے لیں، عذاب میں میں مبتلا ہو جاؤں، حساب کتاب مجھے دینا پڑے، یہ عقل مندی نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔